بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، الحمدللہ عز و جل آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12واں روزہ ہے۔ تو آج 12ویں روزے کی نسبت سے آج سحری کے بارے میں کچھ تفصیلاً بات کریں گے۔ اللہ عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت عطا فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھ دیا۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کھانے پینے کی ہماری طرح محتاج نہیں، تاہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے تاکہ محبت والے غلام اپنے محسن آقا شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کریں۔ یوں انہیں دن کے وقت روزہ میں قوت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہاتھ آئے۔ دوستو، بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری نہ کرنے سے لوگ ایسے فخر سے باتیں بناتے ہیں، ہم نے تو سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا۔ لیکن مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال تو نہیں جس پر فخر کیا جائے، بلکہ سحری کی سنت چھوٹنے پر ندامت ہونی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں کہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور مدینے کے سلطان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستو، اسی طرح سحری کی اس سنت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، اور حدیث نمبر 3 ہے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحیح ابن حبان اس کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ سنین ابو داؤد کی حدیث ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کے لیے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ عز و جل ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، شرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ روزہ دار افطار کے وقت سحری کھانے والے مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستہ میں سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ مسند امام احمد۔ دوستو، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ سحری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شمار جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے خوبصورت فرامین اور حدیث کے مطابق آپ لوگوں سے بیان کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، پورا ویڈیو دیکھیے، اگر پسند آئے تو لائک کرنا ورنہ نہ کرنا۔
ہو سکے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.